أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ ہود آیت نمبر 9۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو کوئی اپنی طرف سے مزہ چکھائیں رحمت کا، اسے عنایت کر دیں اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعناها منه، اور پھر ہم اس سے چھین لیں، انہ لیئوس کفور، تو نا امید ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر اس کو تکلیف کے بعد کوئی بھی رحمت دے دیں، نعمت دے دیں اسے تکلیف کے بعد، جو تکلیف اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر کہنے لگ جاتا ہے مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر وہ اترانے والا اور شیخی خور ہو جاتا ہے، یعنی اکڑنے والا ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان سے یا تو شرک کرنے والا یعنی مشرک انسان مراد ہے، کہ جب ہم ان کو مشرکوں کو رحمت سے نوازتے ہیں، دنیاوی آرام اور راحت، فراخی اور عیش کا ان پر دروازہ کھول دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی مہربانی ہے۔ اور پھر جب ہم ان کو ان کی عیش اور آرام کو تنگ دستی میں بدل دیتے ہیں، تو اپنے معبودوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے الہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس ان کے عقیدے کی طاقت صرف اتنی تھی کہ لگا کوئی نہ کوئی جھٹکا، آئی آزمائش، تو غیر اللہ سے نا امید ہو گئے، اب بھائی اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آئے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، جب ہم اسے تکلیف، تنگ دستی، مصیبت کو دور کر کے ان کو دوبارہ راحت اور عیش سے ہمکنار کر دیں، تو بس جی پھر وہ اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں، اور اپنے ان انعام و اکرام کو اپنے معبودوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہ دیکھو جی ان کی مہربانی سے مصیبتیں ٹل گئی، حالانکہ کچھ دن پہلے ان سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بھائی اللہ سب کچھ کرتا ہے، یا ان کی طرف سے بالکل خاموشی کر دیتا ہے، ان کی طرف پکارتا بھی نہیں ہے، تردید بھی نہیں کرتا، بس صرف اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اور اس کی تائید سورہ زمر میں آئی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، منیبًا الیہ، اپنے رب کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے اس کا۔ ثم اذا خولہ نعمة منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا، اور جب ہم اس کو کوئی اپنی طرف سے نعمت دے دیں تو یہ کل جو اس نے اللہ کو پکارا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حامیم السجدہ میں بھی ہے 25ویں پارے میں، کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان تھکتا نہیں ہے خیر کے مانگنے سے، دعائیں بڑی مانگتا ہے، اللہ خیر دے خیر دے۔ وَمَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کیونکہ اس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے نا، اب خیر مانگ رہا ہے، تو اب یہ اپنے آلہہ سے، اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے رحمت دے دیتے ہیں تکلیف کے بعد تو یہ کہتا ہے یہ تو مجھے پتہ تھا کہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میں فلاں کی نیاز دوں گا تو بس جی میری مشکلیں دور ہو جائیں گی، یہ تو مجھے پتہ تھا، تو لہذا میں نے ان کے نام کی جو ہے نظر و نیاز دی، تو لہذا اب میرے اوپر فراخی کے دن آ گئے، نعوذ باللہ۔ کچھ دن پہلے تو بالکل اپنے الہوں سے نا امید ہو کر بیٹھا تھا، اور اب جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ان سے مایوس ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نوازتے ہیں کہ چل تو نے پکارا ہے ہمیں، یہ بھی آزمائش دیکھ لیں، لیکن وہ وجعل للہ اندادا، اس خیر اور خوشی کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے اپنے خداؤں کی طرف جو انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، حالانکہ کرم صرف اور صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے۔ یا یہ تو آیت یوں ہو گئی کہ یہاں سے انسان سے مراد الانسان خاص قسم کا انسان، یعنی مشرک، شرک کرنے والا، وہ انسان مراد ہے، یا پھر الانسان سے مراد عام ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ صفات ذمیمہ ہوتی ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں جو صحیح نہیں ہیں ان کے اندر، وہ اپنی ان عادتوں کے اندر صحیح نہیں۔ ہاں مومنوں پر اللہ رحم کر دیتا ہے، ان کے اندر پھر یہ ایسی عادت نہیں ہوتی۔ وہ انسانوں کے اندر کیا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب کسی بھی نعمت کے بعد کوئی شدت پہنچ جاتی ہے، یعنی پہلے بندہ صحیح و سالم ہوتا ہے، کوئی شدت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو مستقبل سے بالکل جو ہے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، لیؤوس، مستقبل سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور کفور، اور پچھلی ماضی کے جو حالات اس پر گزرے ہیں ان کا انکار کر بیٹھتا ہے، کہ گویا اس نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، کبھی اس نے کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ انہ لم یر خیرا ولم یرج بعد ذلک فرجا، اور کبھی اس نے کوئی فرج اور خوشی دیکھی نہیں، کوئی اس نے آزمائش کے بعد، یعنی آزمائش کے بعد اس نے کبھی خوشی اور خیر اس کو نظر ہی نہیں آئی، یہ اس کی حالت بن جاتی ہے کیونکہ اس کو تکلیف جو آئی ہوئی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، پھر اگر اس کو اس تکلیف کے بعد آسانی دے دیں، نعمتوں سے نواز دیں، تو وہ کہتا ہے بس اب اس کے بعد مجھے کوئی غم آنا ہی نہیں ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي مَا بَقِيَ يَنَالُنِي بَعْدَ هَذَا زَمِيمٌ وَلَا سُوءٌ، کہ آج کے بعد بس میرے اوپر کوئی تکلیف آنی ہی نہیں ہے، فرح فخور، جو چیز ہاتھ میں ہے اس کو دیکھ دیکھ کر یہ اکڑ رہا ہوتا ہے، فخور ہوتا ہے، بس دوسری چیزوں غیر کی چیز جو ملے گی اس کے اوپر یہ فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے جو ہے اب خوشیاں ہی ملیں گی، یعنی ہمیشہ اس کو دونوں حالتوں، جب اگر تکلیف پہنچے تو چاہیے کہ صبر کرتا اور خوشیوں کی امیدیں لگا کر اپنے اللہ سے مانگنے لگ جاتا، ایسی حالت اپنے اوپر طاری نہ کرتا، اور اگر اسے کسی نعمت کا سامنا ہو گیا ہے، تکلیف کے بعد اچھائیں آ گئی ہیں، تب بھی اپنے اللہ کو نہ بھولتا اور ڈرتا رہتا اپنے اللہ سے، اور اللہ کی عطا پر خوش ہوتا رہتا اور اللہ کی شکریہ ادا کرتا، جس طرح کہ آگے اللہ مومنوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، ہاں جو ڈٹ کر رہتے ہیں، الا الذین صبروا، جو ڈٹ کر رہتے ہیں خوشیوں میں، تکلیفوں میں، ہر حال میں وہ ڈٹ کر رہتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے ہیں، صبروا فی الشدائد والمکارہ وعملوا الصالحات فی الرخاء والعافیہ، یعنی مصیبتوں میں ڈٹ کر رہے اور خوشیوں میں عمل الصالحات، اچھے اعمال کیے،
اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے پھر مغفرت ہوگی، بما یصیبہم من الضراء، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے، و اجر کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہوگا، بما اسلفوا فی زمن الرخاء، کیونکہ انہوں نے جو خوشی کے ایام میں جو نیک کام کیے ہیں، پھر اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یصیب المؤمن ہم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ عنہ بها من خطایاہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کو کوئی غم، کوئی آزمائش، کوئی تھکاوٹ، کوئی دکھ، کچھ بھی ایسی چیز پہنچتی ہے، کوئی درد، حتیٰ کہ چھوٹا سا کانٹا بھی اس کو اگر لگ جائے تو اللہ اس کے ذریعے اس کی خطائیں معاف کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی مومن کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ میرے اوپر ذرہ سی تکلیف آئی ہے، چھوٹا سا دکھ بھی آیا ہے، استغفار کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لگتا ہے میں کوئی کمی کر بیٹھا ہوں، لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ نہ کرتا اور عمل الصالحات کرتا تو اللہ اس کو یہ تکلیفیں نہ دیتے، بلکہ اجر عظیم سے نوازتے، اجر کبیر اسے عطا کرتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، والذی نفسی بیدہ لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مومن کے لیے اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ان اصابت و سرا، اگر اسے فراخیاں ملتی ہیں، فشکرا، اور اللہ کی قدر کرتا ہے، کانا خیر اللہ، تو اس کے حق میں تو یقیناً بہتر ہو ہی گئی۔ لیکن وہ ان اصابت و ذرا، اگر اسے کوئی تنگ دستی پہنچتی ہے، فصبرا، اور اس پر صبر کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے صبر کا معنی یعنی دین حق پر ڈٹ جانا، کہ یہ تکلیف کیوں آئی ہے، یہ آزمائش کیوں آئی ہے، اور کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر دی، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اس نے گناہ بڑا نہیں کیا، تو امید ہے کہ اللہ مجھے کوئی بڑا انعام دینے والے ہیں۔ گناہ نہیں کیا، آزمائش آئی ہے، لگتا ہے میں اس کو تکلیف سمجھ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھول رہی ہے، کانا خیر اللہ، تو یہ چیز بھی اس کے لیے خیر بن گئی۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کو کوئی بھی خوشی پہنچتی ہے تو ان کے لیے کسی اور رنگ کی آزمائش ہوتی ہے، جس طرح کہ قرآن میں ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں رہتا ہے، ہاں مومن اور عمل صالح والے دونوں حالتوں میں ان کو کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ المعارج آیت نمبر 19 سے ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان کی فطرت میں یہ کہ جلد بازی، کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا، اور اگر خیر پہنچتی ہے تو بس وہ بخیل بن بیٹھتا ہے۔ ہاں الا المصلین، جو نیک لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ ہر حالت میں دیکھتے ہیں کہ اتباع کس چیز میں ہے، اطاعت کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے، ہر حالت میں ہی اپنے اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت بتا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فطرت کا اور اس ذمیمہ عادات کا مقابلہ کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔